ایک عابد کا شیطان سے مقابلہ اور شیطان سے ہاتھا پائی۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ ایک نہایت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ ایک روز جب اس عابد کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو وہ عابد غصے میں آ گیا کہ معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا میزبان حافظ عبد المنان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، چنانچہ وہ عابد نہایت غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس طرف چلا ہی تھا کہ شیطان انسانی شکل بدل کر سر راہ اس عابد سے ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اس درخت کو مت کاٹو۔ شیطان کی اس بات پر وہ عابد جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اس نے کہا میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہو سکی تو شیطان نے پھر سے اس عابد کو روکا تو دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان باز نہ آیا۔ چنانچہ شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور اس عابد کو کہنے لگا، میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا۔ تو غریب اور نادار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی اپنے رسول کو بھیجتا جو اس درخت کو کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعی اسے سرہانے سے 2 اشرفیاں دستیاب ہوئی، اسی طرح دوسری شب بھی اسے 2 اشرفیاں ملی، جبکہ تیسری شب جب وہ عابد سرہانے کی طرف گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب اس عابد کو شیطان پر بہت غصہ آیا اور وہ پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو پھر سے شیطان کو مد مقابل پایا، چنانچہ پھر مقابلہ ہوا تو اس دفعہ شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو مجھ پر غالب آ گیا۔ عابد کی بات سن کر شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا اور مجھ پر غالب آ گیا تھا، مگر آج تو محض 2 اشرفیوں کے لیے گھر سے نکلا، تیری نیت صاف نہیں تھی، آج تو صرف اپنے فائدے کے لیے گھر سے نکلا تو میں تجھ پر غالب آ گیا۔ پتہ چلا کہ نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے اور بدنیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر نیک کام صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا، لہٰذا ہمیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکیں۔ اب یہاں پر ایک عالم دین کا مبارک فرمان بھی سنیے۔ حضرت شیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ثواب کی غرض سے عمل کیا وہ تاجر ہے، اور جو دوزخ کے خوف یا جنت کی طلب میں عمل کرتا ہے وہ غلام ہے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ حقیقتاً آزاد ہے، اور یہی بلند ترین مقام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے اچھے عمل کرنے چاہیے، نیز وہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا، لوگ نماز استسقاء
کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگتے رہے، لیکن باوجود اس کے کسی طرح بھی قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد لوگ پھر سے عرفات میں جمع ہوتے رہے اور پاک پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر رب العزت کی قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کرتے۔ چنانچہ اس کی اس دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر مینا برسا کہ میں حیران تھا۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندے خدا نے اپنے رب العزت کی خوب حمد و ثنا بیان کی اور اپنی راہ کو چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، تو یہ دیکھ کر میں واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپیے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر جا پہنچا۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے لیے ایک غلام خریدنا ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے اس سوداگر سے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام آپ کے پاس ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک منحوس سا غلام اور ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو، تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو میں دیکھ چکا تھا کہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا کہ تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا ہے؟ سوداگر کہنے لگا کہ خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفی کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس کی قیمت میں 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چل آیا۔ تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا ہے؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک بنو۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی۔ جس کے لیے مخلوق پریشان تھی اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے ابن مبارک، تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اس چھوٹے غلام کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح ادا کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی، تجھے معلوم ہے کہ میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں، 2 خوبصورت بزرگ عمدہ سا لباس پہنے ہوئے، ان میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا اے ابن مبارک، کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر جب وہ چلے تو میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ پر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اس
उसको अच्छा कफन नहीं दिया। चुनाचे जब सुबह हुई तो मैंने उस गुलाम की कब्र खुलवाई और खुलवा कर निहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। बहवाला हिकायतों का गुलदस्ता। हमें ये सबक मिलता है कि सच है अल्लाह ताला अपने फरमा बरदारों की खुद इज्जत बढ़ा देता है। जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता है, अल्लाह ताला दुनिया को खुद उसके आगे झुका देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मजीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।